پاس کوئی میزان ہی نہیں، کون تولے گا، کون بولے گا؟ وہ 14 جانتے ہیں یا 14 کا خالق جانتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمارے بھائی امجد اور اسجد، انہیں اسجد کو تو اللہ صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے، اور اس خاندان کو، گجر خاندان ہے، ہاں، ان سب کی مغفرتیں ہوں، درجات بلند ہوں، قبریں روشن ہوں، اور رزقوں میں برکت ہو۔ دیکھو، ایک روزہ افطار کرنے کا ثواب مالک نے ایک غلام آزاد کرنے کا رکھا۔ وہ کروڑوں میں ایک غلام آزاد نہیں ہوتا، توجہ ہے؟ اور ایک روزہ اگر مقصد اللہ کی رضا ہو، مقصد ہو 14 راضی ہو جائیں، مومن روزہ تبرک سے افطار کرے، تو جہاں سینکڑوں لوگوں نے اس دسترخوان، آج تو لفظ دسترخوان بھی بڑا سج رہا ہے، کیونکہ اس کا بڑا رشتہ ہے امام حسن مجتبیٰ سے۔ پھر آج کے دن میں آپ نے 14 کو بڑا راضی کیا ہے، کیونکہ روح جشن ہی یہ ہے کہ تیرا دل، احساس اور ضمیر زندہ رہے۔ کیوں بھائی؟ عرش والوں کا فرش پہ آنے کا مقصد ہی ہدایت ہے، ورنہ عرش والے تو عرش پہ رہتے۔ جو حضرت آدم ابو البشر کی خلقت سے پہلے تسبیح کر رہے تھے، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسان معراج انسانیت پر فائز ہو جائے، مظلوم کے درد کا احساس پیدا ہو، اور ظالم کے ظلم کے خلاف اٹل پہاڑ بن جائے۔ یہی مقصد کربلا، یہی مقصد قرآن، بلکہ تمام عبادتوں کا مقصد ہی نچوڑ یہ ہے کہ انسان کا دل پاکیزہ رہے، تزکیہ نفس ہو جائے، امام المتقین کی ریت تقوی کے لباس سے مزین ہو جائے۔ انشاءاللہ آج جشن کو تو پہلے ہی معراج مل گئی، بچوں نے، عزیزوں نے، جوانوں نے، وہ کہہ رہے تھے یہ پرانے ذکر وہی پہلے سنے ہوئے۔ اس ذکر کا معجزہ یہ ہے کہ جتنے بار پڑھا جائے لطف نیا آتا ہے، ورنہ کون سا لفظ تم نے نہیں سنا، کون سا شعر نہیں سنا، لیکن بار بار معراج ہونا پتہ چل رہا ہے۔ ذکر 14 میں تاثیر یہ ہے، تم تو مومن ہو، مردہ لے کے آؤ، زندہ لے کے جاؤ۔ حیدری، ہاں، بڑی تاثیر ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ شروع کرتے ہیں جشن، چند لمحے، وقت زیادہ نہیں لینا۔ بہت بڑی آج آپ نے قربانیاں اور جہاد کیا ہے، روزے قبول ہوں، افطاریاں قبول ہوں، یہ مرکز آباد رہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی
فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور آیت کے ساتھ اگر ایک حدیث کا شرف بھی مل جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو گیا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ممبر علم پر، اس مذہب حقہ کے ممبر پر نہ ادھر کی بات ہے نہ ادھر کی بات ہے، نہ ایرے کا ذکر ہے نہ غیرے کا ذکر ہے، یا قرآن ہے یا وارثان ہے، قرآن ہے۔ کیوں بھائی؟ اور حق بھی یہی ہے۔ آج چہرے پھولوں کی طرح رکھو، سمجھ آئی؟ میں نے حدیث میں پڑھا کہ جب امامت کے نور کی آمد کا جشن ہو تو لبوں کا مسکرانا بھی میں مثال عبادت ہے۔ کیوں قبلہ؟ اب خود وزن کریں کہ جس جشن میں، جن دنوں میں مسکرانا عبادت ہو، اللہ جانے سجدے کا کیا اجر ہوگا، رکوع کی کیا شان ہوگی، تلاوت قرآن کے کیا اجر ہوں گے۔ مسکرانا، بلکہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم رنجیدہ بھی ہیں، دکھی بھی ہیں۔ کیوں بھائی؟ آزمائش میں بھی ہیں، نقصان بھی بڑے ہیں جو صدیوں میں پورے نہیں ہوتے، لیکن حق یہ ہے کہ اگر ہماری اپنی زندگی ہوتی تو ہم پریشان ہی رہتے، افسردہ ہی رہتے، لیکن جب ہم نے مولا سے پہلے دن عہد کر لیا گھٹی لے کر کہ مولا نہ کوئی اپنا غم ہے نہ خوشی ہے، جب ہم اپنے نہیں ہیں آپ کے ہیں، پھر خوشی جانے کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ خوشی وہ خوشی نہیں، یہ عبادت ہے۔ اب پوچھو گے کیوں خوش ہیں؟ اس لیے کہ آج سید الانبیاء خوش ہیں، آج شیر خدا خوش ہیں، آج علی مرتضیٰ خوش ہیں، تو پھر کیوں نہ عرش سے فرش تک کائنات خوش ہو جب سیدہ زہرا خوش ہے۔ اللہ سلام اللہ علیہ، کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا رہا ہے، ملائکہ خوش ہے۔ عزیزوں نے پڑھا، کچھ نوجوانوں کا میں نے اندر بیٹھ کے سنا، لطف آیا، دل سے دعائیں نکلیں، فخر سے سر بلند ہوا کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے فتح کیا ہے، شکست کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بھاگنے والے کون ہیں، میدان میں لڑنے والے کون ہیں۔ کچھ کو یہاں سنا، کچھ کو وہاں، پڑھنے سے زیادہ سننے کا لطف ہے۔ قصیدے جب کوئی پڑھے خوش ہوتے ہو، نعرے لگاتے ہو، اس شاعر کے لیے بھی دعا کی کرو جس نے یہ پھولوں کے گلدستے بنائے، وہ گمنام سپاہی ہیں۔ داد عالم ذاکر لے جاتے ہیں ثواب بھی، گمنام ہے جو لکھ لکھ کے گلدستے بنا کے دے رہا ہے۔ ہاں، اس کی روحانیت و معنویت کا اترا ہوا کلام دل میں اترتا ہے اور پھر دل زندگی۔ لیکن ایک بات آج مرکز اٹلی و بریشیا امامیہ میں بڑا دل چاہ رہا ہے، میں حقیر سید کہہ دوں، جتنے کائنات کے شاعر آ جائیں،
جتنے ذاکر آ جائیں، جو بھی کلام و اشعار اپنی معرفت میں لکھیں، پڑھیں، سنائیں، وہ سب ایک طرف، لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم ناقص ہیں، وہ کامل ہیں، ہم محدود ہیں، وہ لامحدود ہیں۔ پھر پوچھو سید کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو قبلہ پھر کما حق کہو، حق تب ادا ہوتا ہے کہ قصیدہ لکھنے والا خود لا الہ الا اللہ ہو، قصیدہ لے کے آنے والا جبرائیل امین اللہ ہو، پڑھ کے سنانے والا محمد رسول اللہ ہو، اٹھا کے دکھانے والا حجت اللہ ہو۔ آباد رکھے۔ پھر لطف آیا قبلہ، پھر ہے میزان بتاتا ہے مقام امامت کیا ہے، معرفت ولایت کیا ہے۔ یہ قصیدہ نہ امام نے لکھا نہ نبی نے لکھا، خود خالق نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور کہاں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ جب دو عصمت کے معصوم بدن ہوتے ہیں، او بابا کتنی خوشی ہے، عصمت کی گود میں معصوم آیا ہے، امامت کے گھرانے میں امام آیا ہے، ہدایت کی گود میں ہادی آیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جشن ہے، معصوم بھی ہے، امام بھی ہے، ہادی بھی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، آج تو وہ آئے ہیں جن کا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ قبلہ اس علم کا وارث آیا، پاک شہزادہ گود رسالت میں ہے، نگاہیں بلندیوں کو چھو رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں رہتا، مقام امامت ہی یہی ہے۔ تو کنیز نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑی دیر سے بچہ نگاہیں عرش پہ جمائے ہوئے ہے، فرمایا تجھے علم نہیں، یہ بچہ نہیں، امام ہوتا ہے، چاہے بطن مادر میں ہو، چاہے اس سے پہلے۔ توجہ ہے؟ تو یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا میرا شہزادہ گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا۔ توجہ فرمائیے، یہ جملے جو شاعر بھی لکھتے ہیں کہ شیر خدا کا ہاتھ ہے سیدہ کے ہاتھ میں، یہ کوئی اپنے جذبات نہیں ہوتے، یہ احادیث اور عصمت کے منظر کا نقشہ ہوتا ہے۔ اگر اسی پہ ایک دلیل میں عرض کر دوں علمی لحاظ سے، جب سرور کائنات نے قبلہ سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور علی کا ہاتھ سیدہ کے ہاتھ میں دیا، جب دونوں عصمت کے ہاتھ جڑے، اب وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نے پوچھا یا علی، علم لدنی کے مالک ہو، ایک نیا زندگی میں رنگ بن گیا، گھر میں شریک حیات آ گئی، کہا میں بتانے نہیں آیا یا علی، میں سننے آیا ہوں زبان امامت سے کہ دل میں جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہے، فیلنگز کیا ہیں، حقیقت کیا ہے۔ میرا اللہ گواہ ہے، کائنات کے اولی الامر نے، منبر سلونی کے مالک نے، کلام الامام امام الکلام، ایک جملے میں کائنات کو بند کر کے فرمایا یا رسول اللہ، ہزار جان علی کی قربان ہو شان رسالت پر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں نعم العون علی طاعت اللہ، خدا کا شکر ہے جس نے میرے مشن کی تکمیل کے لیے مجھے بہترین مددگار عطا فرمایا۔
بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے قبلہ۔ میں سمجھانا چاہوں گا ممبر علم سے، دنیا پہ پہلے دن اعلان کر دیا کہ میں سب کا مشکل کشا ہوں، لیکن سیدہ میری مشکل کشا۔ آباد رہو، آباد، نعم العون، آباد رہو۔ بڑا جملہ، امام کا جملہ ہے، نعم العون۔ میرے مشن کی تکمیل کے لیے میں دنیا کہے یا علی مدد، یا علی مدد، علی فرما رہے ہیں اب تو میرا مددگار ہے۔ اور جو فرما رہے تھے جو مانگنا ہے مانگو سیدہ کے در سے، اس پر بھی ایک دلیل عرض کر دوں۔ معتبر قصیدے یا قرآن ہے یا حدیث ہے، اسی کی ترجمانی میں پھر لطف آتا ہے۔ تو یہ قصیدہ بھی جب بھی مشکل آ جائے، برکت چاہیے، شفا چاہیے، پڑھ لیا کرو مل بیٹھ کے، ضروری نہیں مجمع سینکڑوں میں ہو، دو چار بچے پردے دار ناموس جوان گھر میں بیٹھ جاؤ اور پڑھو۔ انی ما خلقتو سماؤ ام مبنیتم ولاؤ ارضم مدہیتم ولاؤ شمسم مذیتم ولاؤ قمرم منیرم ولاؤ فلقی یدورو ولاؤ بحرین تجری وَلَوْ فُلْقًا تَسْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّتِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ فِي تَحْتِ الْكِسَاءِ۔ فرمایا دنیا والو میں آسمان کا نیل گون شامیانہ نہ لگاتا، میں زمین کا معدنیات سے بھرا ہوا فرش نہ بچھاتا، میں سورج کی چمک کو پیدا نہ کرتا، میں چاند کی دمک کو پیدا نہ کرتا، نہ سمندروں کی طغیانیاں ہوتی، نہ دریاؤں کی روانیاں ہوتی، نہ سبزوں کی لہلہاہٹیں ہوتی، نہ پھولوں کی مسکراہٹیں ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانیوں پر کشتیوں کا تیرنا نظر آتا۔ کہا مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی کہ میں نے عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک پوری کائنات کو 5 کے صدقے میں نہیں، 5 کی محبت کے صدقے میں بنایا، صدقے میں بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ فی محبت حیدری الامان، اللہ اکبر۔ یہ ہے مغز علم قرآن اور حدیث جو کہ اتھینٹک ہے، جس پر عصمت کے پہرے ہیں، جہاں نہ خطا ہے نہ عصیان ہے، نہ نسیان ہے نہ ہذیان ہے، بس علم ہے، عرفان ہے، شان ہے، کل ایمان سبحان اللہ۔ یہ ہے دلوں کو جلاؤ مل گئی۔ کیوں بھائی؟ یہ فرما سکتا تھا خالق، پوری کائنات ہے نا بھائی، عرش سے فرش کوئی معمولی سودا تو نہیں ہے، ساری کائنات فرما سکتے تھے کہ 5 کے صدقے میں، نہیں نہیں نہیں، فرمایا 5 کہاں، کائنات کہاں، یہ تو کوئی سودا ہی نہیں ہے۔ فرمایا سمجھنا ہے فی محبت ہؤلاء، اور جن کی محبتیں میں کائنات بن جائے، تو اپنے ناقص عقل کے ترازوؤں پہ تولا پھرتا ہے۔ اگر اجازت دیں میں عرض کروں مقصد جشن کیا ہے۔ میں ہمیشہ ہر مجلس، ہر جشن، ہر محفل میں ایک بہت عمیق، دقیق، تلا ہوا ضرورت کا جملہ فرض اور قرض کے ادائیگی کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ مقصد علم نہ ہو،
جشن جشن نہیں رہتا، عید کا مقصد پتہ نہ ہو عید عید نہیں رہتی، خوشی خوشی، چونکہ دنیا داری نہیں ہے یہ دین داری ہے، تو دین میں تو دین سے پوچھنا پڑے گا نا کہ یہ جشن کیوں منا رہے ہیں۔ بلکہ ایک جملہ اور ذہن میں آیا جو بہت ہی پیارا گلدستہ ہے، اور آپ کے دل، آپ کی لوح مودت جو ہے اس قابل ہے کہ یہ جملے تمہارے دلوں میں اترے ہیں۔ کیوں نہ ہو، مومنوں کے لیے بنا ہے، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ جب ہمارا ذکر سنو اور تیرے دل کو جلا ملے، خوشی محسوس ہو، چہرہ مطمئن یقین میں خوش نظر آئے، فَلْيَشْكُرْ أُمَّا، ادھر ادھر نہ جا، ماں کے قدم کا بوسہ دے جس نے تجھے شرافت کے غلاف میں آل محمد کے حوالے کیا۔ اللہ حیدری، یا علی علی۔ مقصد جشن تب مکمل، اس کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اگر آل محمد علیہ السلام کا جشن اور عید منا رہے ہو تو مقصد یہ ہے کہ پہلے رنجشوں کو مٹاؤ، پھر محبت کے چراغ جلاؤ۔ کیوں؟ مولا کس لیے؟ ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہم تو مسکرا رہے ہیں، ہم تو کھلے کھلے ہوئے ہیں، بہار ہے۔ فرمایا نہیں، یہ لبوں سے جشن نہیں ہوگا، جشن کا تعلق اندر سے ہے، دل سے ہے، باطن سے ہے۔ اسی لیے جب امامت رسالت کو بھیجا تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ عرش پہ رہتے اس لیے فرش پہ بھیجا کہ تزکیہ نفس ہو جائے۔ مولا کیسے نفس کا تزکیہ؟ فرمایا دو چیزیں ایک قالب میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پریشان تو نہیں ہو گئے بھائی؟ یہ تو عیدی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ حیدری، یہ یورو پاؤنڈ میں نہیں ہے، لیکن یورو پاؤنڈ تو فنا ہے، یہ عیدی کو بقا ہے جو در آل محمد سے ملے، ہمارے لیے گفٹ ہیں اعلیٰ۔ فرمایا اس لیے کہ ایک ظرف ہو، اس میں آپ پاک بھی ڈال دیں اور نجس بھی ڈال دیں، طاہرہ بھی ڈال دیں اور رجس بھی ڈال دیں۔ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، پاک بھی نجس ہو جائے۔ دودھ کا مٹکا ہے، ایک قطرہ اندر خون کا نہ چلا گیا، مٹکا زیادہ تھا خون تھوڑا تھا، لیکن اللہ کو یہ ملاوٹ پسند نہیں، فرمایا سارے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ توجہ ہے میرے محترم؟ اس لیے فرمایا کہ اس تعلق جشن کا، عبادت کا، اجر کا دل کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے۔ روز محشر سودا تصویروں کا نہیں ہونا کہ کتنا جھکا تھا، کتنی دیر جھکا تھا۔ مولا پوچھیں گے دل بھی جھکا تھا یا نہیں، یہ اندر کا من بھی بچھا تھا یا نہیں۔ اور بچھ تب سکتا ہے جب دل پاکیزہ ہو۔ پاکیزہ ظاہری چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، چونکہ باطن ہے تو رج سے باطنہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو حدیث میں ہے، قرآن میں ہے کہ اگر دل میں تکبر ہوگا تو یہ ایسا وائرس ہے کہ جشن کا ثواب برباد کر دے گا۔ پھر فرمایا اگر دل میں حسد کی بیماری ہے پھر بھی سارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا اس طرح ثواب اور عبادت کو یہ کھا جاتے ہیں جیسے آگ خشک لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا طمع،
کیونکہ تکبر شیطان بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور حسد انسان کا اندر جلا دیتا ہے، اور طمع حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا تو 14 کے در پہ آیا ہے، یہاں اعلیٰ انسان چاہیے، حیا و وفا کا پیکر چاہیے، جلا ہوا نہیں چاہیے، مودت کا کھلا ہوا چاہیے۔ تو فرمایا جب تینوں رجس کو نکالو گے تب 14 کے جشن کے منانے کا لطف آئے گا۔ اس لیے فرمایا رنجشوں کو مٹاؤ اور محبت کے چراغ جلاؤ تاکہ جشن کو معراج مل جائے۔ بلکہ میرے مولا سے پوچھا گیا، چھٹے لال ولایت علیہ السلام، مولا عید آئی ہے، عید کا معنی کیا ہے؟ فرمایا سن، اگر عید کے رتبے لینا چاہتا ہے، تیرا ہر وہ دن جو اللہ کی طرف سے مولا کے صدقے میں ملے اور وہ مولا کی تابعداری میں گزر جائے، سمجھ لو ہر روز تیرا عید کا دن، کامیاب دن تو نے گزارا ہے۔ آیت اللہ سید محسن حکیم آل اللہ مقامہ، وہ زمانہ تھا جب ایک مجتہد عالم اپنا فتویٰ اور اجتہاد کی منزل پہ ہوتا تھا تو بڑے بڑے مجتہدوں کو اصرار ہوتا تھا آپ بھی رسالہ لکھیں، آپ بھی توضیح، کیونکہ ملکہ تو آ گیا ہے۔ عرض کرتے تھے سید حکیم جیسے علم اور تقوی کے سمندر کی موجودگی میں ہم آئے، فرمایا ہو نہیں سکتا، جب تک وہ ہیں ہم ان کے تابع ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا؟ پوری سلطنت تشیع کائنات میں ایک ایسا نائب امام مرجع عالی قدر ہوتا تھا کہ جو جملہ زبان سے نکلا قول معصوم کی ترجمانی میں وہ چھا جاتا تھا، ہر گھر میں حاکمیت تھی۔ ان کے بیٹے سید مہدی الحکیم شہید آل اللہ مقامہ پاکستان جب دورے پہ آئے اور سرگودا میں آئے، ہم بہت چھوٹے تھے، تو انہوں نے فضائل پڑھنے شروع کیے، کبھی مولا کی شجاعت کا ذکر، کبھی سخاوت کا ذکر، کبھی عبادت کا ذکر، کبھی کرامت کا ذکر، توجہ ہے میرے محترم، کبھی یتیم پروری کا ذکر۔ بڑے فضائل بیان کرنے کے بعد کہا سنو مجمع، یہ فضائل نہیں ہیں، حقیقت میں سب سے بڑا درس ہے ریت علی کے لیے۔ آقا کیسے؟ فرمایا سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے، جو نہ سمجھے وہ رحمت للعالمین کے دربار میں بیٹھ کے بھی مردود رہتا ہے نا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ بھائی قرب بدن میں یار نہیں، پھر میں کہوں گا ظاہر میں یار نہیں، باطن میں یار ہے۔ ظاہر اور تھے قریب، باطن دور تھا، ان کو نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یمن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ توجہ فرمائی، بڑی مثال ہے، توجہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ سمجھایا یہ کہ جب ہم امام کے دسترخوان و سخاوت کی فضیلت کا ذکر قرآن سے کرتے ہیں تو اس سے بڑی تبلیغ کیا ہے کہ امام دسترخوان بچھائے اور اس کا نوکر دعویٰ تو کرے اور وہ سخی نہ ہو، اپنے مولا کے خیبر در اکھڑنے پر نعرے تو مارے، لیکن جب میدان میں ضرورت پڑے موجود نہ ہو۔ فرمایا نہیں، یہ فضائل اگر فقط فضائل ہوتے
تو اللہ کو اتنے قرآن میں قصیدے اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو تھے، بیان ہو نہ ہو جس کا مقام عرش تک ہے، لیکن اس لیے بیان کیا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ امام کا کردار دیکھ کر وہ کوشش کرے کہ اگر وہ کریم ہے تو کم از کم میں سخی بن جاؤں، اگر وہ ہزاروں کو کھلاتے ہیں میں چند کو کھلا دوں۔ صحیح ہے؟ یہ ہے لب لباب جشن عید اور کردار فضائل کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کی صفات و کمالات کے سائے تلے بہترین رعیت بننے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھائی؟ بہترین رعیت۔ یہ دسترخوان سب کا تھا، لیکن ہر موقع محل کے مطابق کسی نہ کسی امام کو ایک خاص وصف اور کمال ملا۔ جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں سولت الحیدریہ، عصمت الفاطمیہ، معصوم تو سارے ہیں، والحلم الحسنیہ، والشجاعت الحسینیہ، والصبر السجادیہ، ہیں سارے صابر، ہیں سارے بہادر، ہیں سارے یتیم پرور، لیکن ایک ایک وصف زمانے کے مطابق۔ جیسے سردار 14 ہیں، فقہ کا نام جعفریہ ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ یہ ایک امام کی فقہ نہیں، یہ 14 ہی ہے، لیکن چونکہ یہ 14 جدا نہیں ہے نا دوسروں کی طرح کہ ان کی ایک کی الگ ہو ایک کی الگ ہو، نہیں، یہ ہیں 14، زبانیں 14 ہیں، کلام ایک ہے، بدن 14 ہیں، جان ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، سبحان اللہ۔ میرے مولا حیدری، ماشاءاللہ، یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے۔ ان بچوں کو علمی فکری تربیت، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی جوان گمراہ نہ ہو، اپنے اداروں اور مرکز سے مربوط ہو جاؤ، عزاداری سے منسلک ہو جاؤ، انشاءاللہ فولاد بن جاؤ گے۔ کوئی دنیا کا طوفان تمہیں نہ ہٹا سکے گا نہ بجھا سکے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زمانہ ذکر حسن مجتبی کو مٹا نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ کتنے دربار آئے، کتنے فتوے آئے، کتنا پیسہ بوریوں میں درہم و دینار لگا مولا کے زمانے میں، بھرے دربار کے اندر، بھرے دربار میں بلایا گیا۔ بلایا اس لیے گیا تھا کہ ہم فاتح ہو جائیں گے، مولا اکیلے ہیں، لیکن مولا نے بتایا یہاں کثرت قلت کی بات نہیں، حق حق ہے۔ تو جو تھے بیان کرتے رہے، کیونکہ دل میں اگر کالک ہے تو کالک باہر آئے گی، بغض ہے بغض آئے گا، کیوں بھائی؟ عداوت ہے عداوت آئے گی، رجس ہے رجس آئے گا۔ بھرے دربار میں بکتے رہے بکتے رہے، جب سارے رجس کا مال نجس ختم ہو گیا، اب منبر سلونی کا مالک بابے کی طرح شیر بن کر بفر کر نعت کے قرآن بن کر کہنے لگا، سنو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو خندق میں قل ایمان بنا۔ حیدری، یہ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام بھرے دربار میں منبر سلونی کے مالک، اللہ اکبر، کہاں خندق میں کل ایمان، اللہ کی طرف سے میرے بابا کو خطاب ملا، جز کا نہیں ملا، کل ہے، کل علی کل ہے، کل کا خطاب ملا۔ فرمایا میں اس کا خون ہوں جس کے بارے میں خیبر میں
آواز آئی تھی نطق رسالت لأوتین هذه الرایة غدا رجلا کرارا غیر فرار۔ او یہودیو خیبر کو یاد کرو، کل حیدر نے مارا، آج حیدر کے بیٹے خیبر کو یاد کرو۔ مارنا مرنا سنو دونوں، یہ بات بھی آج میں نکھیڑا کر دوں۔ قرآن فرما رہا ہے کچھ زندہ ہیں، قرآن مردہ کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے، آباد رہو، زندہ ہیں کھا رہے ہیں، وہ مردہ ہیں، کچھ کو تم نے دفن کر دیا، قرآن زندگی کی ضمانت دے رہا ہے۔ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا اور جن کے صدقے میں پیدا کیا، جو ان کے در سے ہٹ کر در بدر ہو جائے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے، اور جو در مولا پہ آ کر مر جائے وہ زندہ ہے، تابندہ ہے، پائندہ ہے۔ اور اسلحے لے کے آنے والوں کو ہم بتا رہے ہیں، ہاں ایٹم سے نہیں۔ میرے مولا نے پہلے دن فرمایا میدان میں بدن نہیں لڑتا، ایمان لڑتا ہے۔ میرے اللہ کاش آج یہ میزائل ٹیکنالوجی بزدلانہ حملے والے ہتھیار نہ ہوتے، جس طرح خیبر میں علی نے پکارا تھا، آج ریت حیدر کرار ہوتی، آگے فرار ہوتے، میدان میں پتہ چلتا کہ فرار والے کون ہیں، کرار والے کون ہیں۔ کیوں بھائی؟ اب تو بہادری کی لڑائی، حیدری۔ ماشاءاللہ بچوں، تم لشکر امام زمانہ علیہ السلام تیار ہو رہے ہو۔ ہمارا جو اسلحہ قبلہ وہ فکری شعور کا ہے، ہم سوسائڈ بمنگ کی جیکٹوں والے نہیں ہیں۔ حرام کی موت وہ مرتا ہے جس کا کوئی امام نہ ہو، جس کے 12 امام ہو، وہ میدان میں لڑ گئے۔ آباد کا حیدری، اس لیے پوری کائنات میں ایک بھی مومن نہ ملے گا جس نے کبھی جیکٹ پہنی ہو۔ ہم میدان میں ہیں، ہم چھپ کے حملے کرنے والے ابن ملجم کی اولاد ہیں، وہ جو چھپ کر بزدل، ہاں للکار کے آؤ، میدان میں آؤ، پھر پتہ چلے اپنی ماں کا کون ہے، اپنے باپ کا کون ہے۔ سنو جملہ، اگر عشق میں بالا ہو، وقت نہیں رہا، جشن مکمل ہو گیا، یہ تو علم کا سمندر ہے، ختم ہونے والا نہیں، لیکن ایک ہی لفظ دل پہ اثر کر جائے تقدیریں بدل جاتی ہیں، صدیوں کا سامان ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ خیبر میں کرار میرا بابا تھا۔ میرے مولا کے خطبے پہ عشرہ چل سکتا ہے، میرے مولا نے تو شجرہ کھنگال دیا، میں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس پہ معراج ہو رہی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا میدان احد میں میں اس باپ کا خون ہوں جس کے لیے جبرائیل بار بار ذاکر بن کر پڑھتا تھا، فرشتوں سنو، لا فتح الا علی، لا سیف الا اللہ اکبر۔ 2 بار ہیں، چونکہ مولا کی آمد ہے نور کی، اس جشن پہ یہ جملہ سجے گا، ڈیفنس میں تلوار ہے۔ کبھی حملہ نہیں کیا، اسلام میں جنگ ہوئی نہیں، مرحب آیا، حملہ کرو، فرمایا ہمارا شیوا ہی نہیں، ہم پہل
کرتے ہی نہیں. توجہ نہیں فرمائی. پہل ہمیشہ ادھر سے ہوتی ہے, نتیجہ ہم دیتے ہیں. آواز ہے. فرمایا ہمارا شیوا ہی نہیں. تو معلوم ہوا میرے محترم, اگر پہلے وار کرتے تو ہوتا کہ یہاں سے بھی جنگ ہے. نہیں, جنگ ہے ہی نہیں. یہ تو ابھی ڈیفنس ہے. اپنا جو ہے ڈیفنس کرنا, اپنا بچاؤ دشمن کے حربوں سے, وہ تو واجب ہے نا. تو ایک دو وار عجیب کیے. ایک ڈیفنس کا وار تھا, سمجھ آئیے, جو حیدر کرار نے کیا, اور ایک بیٹے کے قلم کا وار تھا, جو حیدر کرار کے بیٹے حسن مجتبی نے کیا. تو اس پر ایک شعر بہت جملہ ہے, اس کو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس اتنا کہوں گا اٹلی والوں, بریشیا والوں, جہاں تک آواز جا رہی ہے, نہ کشکول نہ بستر نہ صنم لے کے چلو. نہ کشکول نہ بستر نہ صنم لے کے چلو. لطیف جملے ہیں, لطیف دل ہیں, لطیف مجمع ہے, جشن کا موقع ہے, سرور ہے, مودت کی چھائیں ہیں, اور ولایت کی فضائیں ہیں. نہ کشکول نہ بستر نہ صنم لے کے چلو, گر ہے درکار ترقی تو قلم لے کے چلو. گر ہے درکار ترقی, نون والقلم, میں قرآن والے قلم کی بات کر رہا ہوں, میں عرش والے قلم کی بات کر رہا ہوں, میں صلح والے قلم کی بات کر رہا ہوں. فرمایا کہ گر درکار ترقی تو قلم لے کے چلو, اور عظیم وفادار قوم گر سر بلند رہنا چاہتے ہو دو عالم میں, تو پھر ہاتھوں میں باب الحوائج کا علم لے کے چلو. علم اور علم. حیدری قبلہ, خیبر اڑا, ٹھیک, اوتینا کا خطاب کرار کا ملا, لیکن وہ آیت نہیں آئی. خندق میں عمرو بن عبدود واصل جہنم ہوا, کل ایمان کا خطاب ملا, لیکن وہ آیت نہیں آئی. احد میں لا فتح کا نعرہ تو لگا, لیکن وہ آیت نہیں آئی. لیکن ادھر قلم چلا. توجہ میرے محترم, قرآن نے آواز دی, ان فتحنا لک فتحا مبینا, کہ آج فتح نہیں ہوئی, فتح مبین ہوئی. معلوم ہوا جنگ آسان ہے, صلح کرنا مشکل ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہاں, اے دیکھو, تھوڑی سی بات ہوگی آپ کے سامنے, جھگڑے خاندان میں کمیونٹی ہوتے ہیں نا, بات تھوڑی سی ہے, لڑائی کتنی دیر لگتی ہے, 5 منٹ ہو گئی, اب صلح کروانی ہے. اب مولا نے بتایا قلم کا کیا کردار ہے, کیوں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور لڑائیاں جنگیں آسان ہیں, صلح و آشتی میں بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو اس لیے قرآن نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. لیکن ہمارے پاس 2 ہتھیار ہیں, ایک قلم ہے, ایک علم ہے. ٹھیک ہے, اب پوچھو قلم کہاں سے آیا اور علم کہاں سے آیا؟ قلم بھی میراث رسالت میں, علم بھی میراث رسالت میں. میراث رسالت میں قلم بھی علم بھی. صلح حدیبیہ میں آقا نے اعلان فرمایا کہ آج میں قلم دوں گا. خیبر میں فرمایا آج میں علم دوں گا. اور بابا علم والا کام تو مشکل تھا, قلم تو آسان تھی, لیکن اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہاتھ دیکھ کر دینا, قلم معصوم ہے, معصوم ہاتھ میں دینا. کہ قیامت تک کا آئین تیار ہونا ہوتا ہے. اب سن لیا تم نے,
قلم بھی رسالت کا، علم بھی خیبر میں علم حیدر قرار کو ملا، صلح حدیبیہ میں قلم حیدر قرار کو ملا، پھر یہ میراث بن گئی حیدر قرار کی، پھر مولا نے تقسیم کر دی، کہا حسن قلم تیرا ہے، یا حسین علم تیرا ہے۔ وہ قلم سے فتح کرنا، وہ علم سے فتح کرے گا۔ آخری جملہ سننا چاہتے ہو تاکہ زندگی بھر سرور باقی رہے؟ میرے مولا نے فرمایا، فرماتے گئے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس کا ایک وار اللہ نے تولا تھا اور پلڑے میں نمازیں نہیں رکھی، ثقلین کی عبادتیں، فرمایا عبادتیں کم پڑ گئیں۔ جب میرے مولا، اب یہ سمندر ہے، میں ایک ظریف جملہ نکتہ اور نتیجہ دے کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے مولا فرماتے گئے اور آخر میں میرے مولا نے فرمایا آؤ میں بھرے مجمع میں بتاتا ہوں، بھرے مجمع میں، کہ میری ماں طاہرہ ہے، زکیہ ہے، بتول ہے، بزائے رسول ہے، طاہرہ ہے، رضیہ ہے، مرضیہ ہے۔ کہا جرت ہے تم کان میں آ کے بتا دو تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے؟ اللہ آباد رہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ مولا سلام۔ فتح حق کی ہوتی ہے، باطل ہمیشہ رسوا رہتا ہے۔ حیدری یا علی یا علی، مولا ہمارا جشن عید، یہ عزتیں، یہ جذبیں جوان رہیں، اس قوم کی وفا ہمیشہ پروان چڑھتی رہے، قوم میں کوئی کمی نہیں۔ میں نے دنیا کے ہر ملک، ہر جگہ، ہر ادارہ، پاکستان میں ہر عہدے پر، قومیات میں، ضلع، ڈویژن، صوبہ، مرکزی سیکرٹری جنرل، سب کام کیا۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے بتا رہا ہوں، یہ قوم وفادار ہے، جان نثار ہے، حبدار ہے، تابردار ہے، علم اٹھانے والی علمدار ہے۔ کبھی قوم میں کمی نہیں آئی اور انشاءاللہ نہ آئے گی۔ مولا اور عزتیں اور یونٹی عطا فرماؤ۔ پروردگار عالم جنت البقیع آزاد ہو جائے، ایران کو فتح و نصرت ہو جائے، نصرت معنوی بھی چاہیے، فتح روحانی بھی چاہیے۔ میرے اللہ ظالموں کو ذلیل و رسوا فرماؤ، تاریخ الابد میں لعنت بناؤ۔ اس تمام مرکز جشن بانیان کی محنت کو بارگاہ میں قبول فرماؤ، ہمارے بھائی کو شفاء صحت کاملہ عطا فرماؤ، خاندان کو آباد فرماؤ۔ بھائی سجاد بخاری صاحب، ان کے ساتھ مینجمنٹ، ان کے دست و بازو، مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ سب کو، امجد علی کے قزن بے گناہ قید میں، میرے اللہ باب الحوائج کی قیدوں کا واسطہ انہیں جلد رہائی، آزادی عطا فرماؤ، اس مرکز میں اور رونقیں اور ترقی عطا فرماؤ۔ کائنات کے وارث یوسف زہرا فرزند رسول علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظالموں کی تباہی کے لیے اور مظلوموں کی فتح اور رہبر معظم قدس سرہ کے دل کی تسکین کے لیے کہہ دو اس جشن میں لبیک یا حسین، لبیک، مل کر بھائی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد۔